نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے آپ کا رب آپ پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج قیامت یاد آ گئی، حشر کے میدان کو یاد کر کے رونے لگ گئی۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے؟ حشر میں مجھے یاد رکھو گے؟ اور یہ عائشہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ پیار مخلوق میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا، سب سے زیادہ پیاری مجھے کائنات میں عائشہ ہے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ پوچھتی ہے کیا مجھے حشر میں یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد بھی تجھے بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صراط، جب میزان لگے گا، جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ کے دربار کی یہ پیشی بڑی خطرناک ہے۔ فرشتے چلا کے لا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انسان دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے ہی اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ بائیں طرف دیکھے گا، اپنے گناہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا، لا یرا الا نار جہنم، تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ وہ دیکھے گا دنیا کے اندر پھنس جاتا تھا عدالتوں میں تو وکیل چھڑوا لیا کرتے تھے۔ وہ دیکھے گا جہاں وکیل بھی نہیں چلتے تھے وہاں کسی بڑی سامی کا فون چل جاتا تھا، اور جہاں فون بھی نہیں چلتا تھا وہاں نوٹ چل جاتے تھے۔ اس عدالت میں میرا کچھ مدد کرنے والا، اس پیشی میں میرا ساتھ دینے والا، دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں بڑا لوٹ پوٹ ہو کے گایا کرتا تھا، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ دنیا میں تو جب کسی بابا کو سلام کرنے جاتے تھے بیگم محترمہ پردے میں ساتھ ہوتی تھی، پیر سے پہلے اس کے مرید بولتے تھے بی بی اپنے منہ کو ننگا کرو۔ وہ کہتی حضرت میں تو پردے دار عورت ہوں، کیوں ننگا کروں؟ کہا بے وقوف پاگل عورت، اگر حضرت نے آج نہ دیکھا تو قیامت کو کیسے پہچان کے بخشوا لیں گے؟ منہ دکھاؤ ان کو۔ وہ کہتی ہاں ہاں بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں بخشوانا ضروری ہے، لو زیارت فرما لو۔ احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک، غوث اعظم سب سے بڑے مددگار، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا، انسانوں کا سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ کہتے نہیں ہمارے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس میں اللہ نے قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام لکھ دیا کہ ہم نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا۔ وہ رجسٹر حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ لاہور کے اندر شہزاد سیفی ایک مولوی صاحب ہیں، میں ان کی کیسٹ سن رہا، وہ کہنے لگے ہمارے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور ہمارے جو مرید جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ ان کو فرشتوں سے چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت نہ ہوئی، دنیا کی عدالتیں ہو گئی۔ اس کا تو منظر یہ ہے، دائیں طرف دیکھے گا کوئی آ جائے، کوئی چھڑا لے، کوئی غوث پاک کا دامن آئے پکڑ کے مچل جاؤں،
اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب، وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ محمد کریم کہتے ہیں عائشہ میں تجھے بھول جاؤں گا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ گواہی پڑھنے والی ہے سب سے پہلے فرشتوں کی، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ فرشتے کون سا ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے حق میں تو بات نہیں کریں گے، اس کی گواہی، اگلی گواہی انسان خود دے گا، اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم، تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قدم بولیں گے، ران بولے گی، جسم کا ایک ایک انگ بولے گا۔ یہ کہے گا اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جواب میں کہیں گے آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے زبان دے کے بلا لیتا ہے۔ زمین کی گواہی پیش ہوگی، یاد کر لیں یہ پیشی بڑی خطرناک ہے۔ زمین گواہی دے گی انسان کے خلاف، اللہ کا دربار، فرشتوں کی پیشی، انسان کا اقرار، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی۔ اسی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، آج اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پلے میں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی سیرت پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ آخری بار ممبر پہ چڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے بدلہ لے لو۔ اکاشا کھڑے ہوئے اور کہا بدر کے موقع پہ آپ نے مارا تھا، چھڑی ماری تھی صفے بناتے ہوئے، میرا بھی جی کرتا ہے حج مارنے۔ صحابہ آنسو بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی تو بیماری میں گرفتار ہے، جدائی کے لمحات ہیں، اور یہ کہتا ہے میں نے مار کے بدلہ لینا ہے۔ علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں جسمی لجسمی کا فدا، اے نبی میں آپ کی طرف سے اپنے جسم کو قربان کرتا ہوں، اکاشا میرے نبی کو نہ مارو، یہ بدلہ مجھ سے لے لو۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، اکاشا کو لاٹھی دے دو، چھڑی دے دو اور اس سے کہو بدلہ لے لے۔ اکاشا چھڑی لے کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس تک کو نیچے گراتے ہیں اور آ کے میرے آقا کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں۔ کہا آقا آخری لمحے کے اندر یہ احساس ہوا میں اپنے چہرے کو آپ کے جسم مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تو الوداعی ملاقات ہے، لیکن نبی کو دیکھیے، نبی علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آج حساب لے لو، آج معاملہ صاف کر لو، قیامت کے دن کوئی کسی کو حساب نہ دے سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال و درہم نہ ہو وہ مسکین ہے۔ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ کہا وہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسے مسکینوں میں شامل نہ فرمانا، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کا دامن پکڑ کے آ رہے ہوں گے اور مالک عز و جل سے کیا کہیں گے؟ اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے حق دبایا تھا، اس نے مال دبایا تھا، اس نے قرضہ دبایا تھا، یہ چھین کے بھاگا تھا، بدلہ دلوائیے۔ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ اللہ عدل کرے، وہ عدل کرنے والا رب مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک، کہ نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی